الشیطان الرجیم سورہ آل عمران نام اور قواعد۔ اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ مدنی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ترتیب نزول میں 89 نمبر پر ہے۔ 200 آیات اور 20 رکوع ہیں اس کے۔ اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط۔ گزشتہ سورت کے آخر میں نصرت کا ذکر تھا، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نصرت دو قسم پر ہے۔ نمبر 1 باللسان، نمبر 2 بالسنان۔ یا تو نصرت زبان کے ذریعے سے کی جائے گی یا نصرت تیر اور تلوار کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اس صورت میں دونوں قسم کا ذکر ہے۔ باللسان نصرت کا بھی ذکر ہے اور بالسنان نصرت کا بھی ذکر ہے۔ وجہ تسمیہ سورت، اس سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں چونکہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ عمران دو تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، دوسرے عمران حضرت مریم کے والد۔ یہ دونوں پیغمبر نہیں تھے، البتہ دونوں نیک صالح آدمی تھے۔ یہاں مراد مریم کے والد ہیں۔ موضوع سورت اصلاح نصارہ کے لیے دعوت الی التوحید، اور اس کے ضمن میں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گزشتہ سورت بقرہ میں یہود کو دعوت الی الکتاب دی گئی تھی بالذات۔ اس صورت میں یہود کو دعوت دی گئی ہے ضمنی طور پر، اور حقیقت میں اس صورت کے اندر دعوت دی گئی ہے کتاب کی طرف، توحید کی طرف نصارہ کو۔ اور سورت بقرہ کے اندر نصارہ کے لیے دعوت ضمنی طور پر تھی۔ اس صورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو دعوت الی التوحید دی ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری احکامات کو بھی بیان فرمایا۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، تقریباً 80 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔
ان کے دو مقاصد تھے، ایک مقاصد سیاسیہ اور ایک مقصد مذہبی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ان کا تذکرہ کیا اور ان کے نظریہ بھرپور طریقے سے تردید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس صورت میں توحید کو بیان کیا ہے، وہاں غزوات میں سے غزوہ بدر، غزوہ حمراء الاسد کا ذکر کیا ہے، حضرت مریم کی تفصیلی داستان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، منافقین کی تردید کی گئی ہے، کعبۃ اللہ کے فضائل اور حج کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس امت کو خیرہ امت کا لقب اس صورت میں دیا گیا ہے۔ اس صورت کو 4 چیزوں پر ختم کیا گیا ہے: صبر، مصابرہ، ربط، مرابطہ۔ ان 4 اصولوں پر اس سورہ آل عمران کو اختتام پر پہنچایا گیا ہے۔ اب اس سورت کا مختصر شان نزول سماعت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر عثمانی جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پیچھے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تفسیر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ سورہ آل عمران سے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر شروع ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سے آدمی بڑے چوٹی کے تھے، ان کے سرکردہ۔ ان میں سے ایک بڑا سردار تھا، اس کا نام عبد المسیح عاقب تھا۔ یہ ملک کی سیاست ایہم السید تھا، یہ عقل اور تدبیر کے اعتبار سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ تیسرے نمبر پر ابو علقمہ بن حارثہ، یہ ان کا مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا تھا، ابو علقمہ بن حارثہ۔ یہ اصل میں عرب کے ایک قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن روم کے بادشاہ چونکہ عیسائی تھے، انہوں نے ان کو عیسائی بنایا، وہاں ان کو گرجا بنا کر دیا اور مالی طور پر ان کی خوب خدمت کی۔ یہ تھے عرب میں سے، عیسائیت انہوں نے اختیار کی۔ اب یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جس وفد کی باتوں کا تقریباً اس سورت کی 80 آیات کے اندر موجود ہے۔ اس وفد کے آنے کے 2 مقصد تھے، ایک مقصد سیاسی تھا، ایک مقصد مذہبی تھا۔ سیاسی مقصد یہ تھا کہ ہم ان پر بات چیت کے ذریعے سے، یعنی مسلمانوں پر ہم غلبہ اختیار کر لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کائنات میں سب سے زیادہ مدبر انسان تھے۔ آپ جیسا سمجھدار انسان، عقل مند انسان اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے پیدا کیا تھا، نہ اب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ ہر چیز کے کمال کی انتہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ آپ پڑھیں گے یہ سیاسی مقصد میں ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلہ کیا۔ مباہلے کے اندر جب انہوں نے ناکامی کے اثرات کا مقصد مذہبی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا جائے، مناظرہ کیا جائے اور مناظرے کے اندر ان کو لاجواب کر دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو مناظرے کے اندر ان کا مذہبی لیڈر جو ابو علقمہ بن حارثہ تھا وہ ناکام ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنیادی اصول بیان کیا تھا، علم المخاصمہ، علم المجادلہ، علم المناظرہ، جو پہلی قسم تھی اس میں سے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ مناظرہ کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب وہ میں مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا، مناظرے میں لاجواب بھی ہو گئے لیکن ہدایت پر نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا مناظر کا کام احقاق حق ہے، ابطال باطل ہے، منوانا نہیں ہے۔ میں نے حوالہ دیا تھا سورۃ انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، مخالفین نے بات کو نہ مانا، انہوں نے الٹا کہا آگ جلاؤ اور اس کو آگ کے اندر ڈال دو اور اپنے معبودوں کو بچاؤ، وگرنہ ابراہیم تو معبودوں کا ستیہ ناش کر دے گا۔ چنانچہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قل یا نار کونی بردا یہ معجزہ نبی پر ظاہر کر دیا۔ اللہ نے اس آواز سے مناظرہ کیا۔ ان کے جو مذہبی لیڈر تھے جب ان سے گفتگو ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہبی لیڈر سے 4 سوال کیے۔ چاروں سوال کے جواب اس نے نفی کے اندر دیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی ہیں؟ ازلی ابدی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں؟ تو عیسائی پادری ان کے پوپ نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ازلی اور ابدی نہیں ہیں، کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ علم محیط ہے، علم محیط، پوری اشیاء کا علم جس کو ہو، آسمان کی بلندیوں سے لے کر گہرائیوں تک ایک ذرے ذرے کا علم جس کو ہو اس کو علم محیط کہتے ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم محیط ہے؟ اس پادری نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محیط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہے کہ ہر چیز پر اس کا حکم چلے اور وہ حکم چلانے کے اندر بااختیار ہوں
تو اس پادری نے جواب دیا خدا ہے تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس پادری نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سوالوں کے بعد کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے اللہ کا علم محیط ہے، میرے اللہ قادر مطلق ہیں، ماں باپ اولاد سے میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہاں عیسائی پادری لاجواب ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا نہیں ہے۔ احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 4 سوال کیے، کسی ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کے نظریات تھے ان نظریات کو وہ ثابت نہ کر سکے۔ اب ان چاروں کا ذکر حال ان آیات میں آپ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعوی توحید۔ نصارہ چونکہ تثلیث کے قائل تھے، 3 خداؤں کے قائل تھے، عیسیٰ، مریم، جبرائیل، جس کو روح القدس کہتے ہیں، جب یہ تینوں آپس میں بلڈ ہوتے ہیں تو ایک خدا بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ویلڈ خدا نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اندر اور اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص صفات کے اندر، یہ مخصوص کا لفظ یاد رکھنا، اللہ اپنی ذات کے اندر اور اپنے مخصوص صفات میں، یہ نہیں کہنا کہ اللہ ذات میں اور صفات میں، مخصوص صفات۔ بعض صفات ایسے ہیں جو بندے کے اندر کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے مخصوص صفات میں۔ مثلا اللہ کی صفت ایک رؤوف ہے، رؤوف کا معنی شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا، یہ چیز عام انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، لیکن جب رب کے لیے یہ استعمال ہوگا اس کا مفہوم اور ہوگا، جب نبی کے لیے استعمال ہوگا اس کا مفہوم اور ہوگا، جب عام انسانوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا اس کا مفہوم اور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور مخصوص صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ تو دعوی توحید یہاں سے ثابت ہے جو عیسائیت کو عقیدہ تثلیث چھڑانے اور راہ حق بتانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی، الحی دلیل عقلی، واللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، زندہ ہے، وہی اللہ ہے جو ہر وقت زندہ ہے، جس پر کبھی موت کا نام و نشان بھی نہیں آئے گا، القیوم جو خود بھی قائم ہے اور ساری دنیا کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کسی کو آتا ہے کلمہ طیبہ؟ کسی کو آتا ہے؟ مولانا آپ سنائیں۔ ہاں بھائی عبداللہ تو پڑھ کے سنا زور سے۔ ہاں مولانا آپ سنائیں۔ وہ پیچھے والے مولانا، کسی کو کہتے ہو کلمہ طیبہ ہے، کسی اور کو کہتے ہو؟ ٹکر ہو گئی بڑے مولانا سے، اس مولانا نے کہا تم کلمہ ثابت نہیں کر سکتے، میں نے کہا بات ہی تم نے ختم کر دی ہے۔
ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، تواتر طبقہ۔ میں نے کہا تھا تواتر کی 4 قسمیں، ایک ہے تواتر طبقہ۔ ہر دور کے اندر اس قدر لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں، ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اس کے لیے سند کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کی سند کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تواتر طبقہ۔ اب آپ کو بھی آتا ہے، ان بزرگوں کو بھی یہ کلمہ آتا ہے، وہ چھوٹے مولوی کو بھی آتا ہے، بڑے مولانا کو بھی آتا ہے، تو یہاں تو میرے خیال میں سب کو آتا ہے۔ پورے مدرسے میں چکر لگا کے آؤ، جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے، اللہ کا نام بھی اگرچہ توتلے الفاظ سے لے گا، وہ کلمہ بھی آپ کو توتلے الفاظ سے سنائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بڑے مولانا کو میرے اوپر غصہ آ گیا، جب اس سے کوئی بات نہ بن سکی نا، بڑے مولانا نے کہا آپ تو کلمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے کہتے ہیں آپ، اس کا یہ کہنا تھا، پھر میرا پھٹنا تھا، میں پھٹتا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھٹنا کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس انداز سے بات کرو کہ بندے کو اپنا پتہ بھی نہ ہو، اپنا پتہ بھی۔ میں پھٹ پڑا، میں جب پھٹا تو لوگوں نے اس بڑے مولانا کے بارے میں بڑا لیا، اور جو صاحب جلسہ تھے اس بیچارے کو تو اتنی ٹینشن ہوئی کہ اس نے باقاعدہ 2 دن بعد 2 عالم بھیجے میں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا، میں نے کہا میں نے تو ذلیل نہیں کیا، اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا، اس نے کہا رشید احمد گنگوہی کو کچھ نہیں آتا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا قاسم نانوتوی کو کچھ نہیں آتا، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا مکے اور مدینے والے قضا و قضا، قضا و قضا، بس یہی بات کرتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ چلتے چلتے اورنگزیب فاروق کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو یوں ناچتا ہے، یہ یوں ناچتا ہے، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ آگے سے کہتا ہے مولانا فضل الرحمان، بڑی گندی بات، کہتا ہے کان کا کچا لوڑے کا پکا، کان کا۔ مجھے کہتا ہے آپ کے سرفراز خان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ایسے کہتے ہیں آپ کے سرفراز خان کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ علماء کے بارے میں کہہ رہا ہے، اس کو حق ہے یہ کہنے کا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مجمع سب اکابرین کا تھا، مجھ سے بھی بڑی عمر کے اکابر۔ اب ان کے نزدیک میں ایک بچہ تھا، بچہ ہونے کے ناطے سے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ قرآن پہ جب بات آئی تو میں کچھ نہ کچھ پھٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے اس نے کہا آپ نے ایران گئے ہیں؟ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایران پر، آپ نے انوار نعمانیہ پڑھی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی آپ کو تعریف قرآن کی تعریف آتی ہے؟ میں نے کہا تعریف کو چھوڑو، ایک حافظ۔ کہتے ہیں یہ حافظ بنانا کمال تھوڑا ہے، یہ تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہود و نصارہ اپنے مقصد کے لیے حافظ بناتے ہیں، تو یہ بھی اپنے مقصد کے لیے ایک حافظ بنا دیں، صحیح ہے نا بات؟ ایک حافظ بنا دیں۔ اب جو صاحب دعوت تھے، تو میں جب پھٹا نا تو آواز تھوڑا گونجنے لگی،
وہ دوڑتے ہوئے آئے، قاسمی صاحب آپ نے مناظرہ شروع کر دیا، اوپر میری بیوی بہت پریشان ہو رہی ہے، گھر میں تھے ہم، بیوی پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مناظرہ نہیں کرتے۔ وہ صاحب اٹھے، میں بھی اٹھ گیا۔ صاحب جب جوتی پہنے لگے، کہنے لگے آپ تو کلمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، کلمہ بھی۔ میں نے کہا میں کلمہ ثابت کر سکتا ہوں، ان روایات سے یہ کلمہ ثابت ہے، اور کلمے کو تواتر حاصل ہے، قرآن کو بھی حاصل نہیں ہے۔ غصے کے مارے وہ بھی نیچے اترا، بندے کچھ مجھ بھی پکڑنے والے، کچھ اس کو پکڑنے والے۔ نیچے جب اترے مجھے کہتا ہے میں آپ کو جوتیاں ماروں گا۔ میں نے کہا یہ جوتا میں دیتا ہوں اپنا، آپ میرے سر پہ ماریں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے، جب آپ نے ہمیں یہ مسئلہ سکھایا ہے اب ہمارے تو دماغ میں بیٹھ گیا ہے، اب ہم تو اسی کے قائل ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کے۔ جب کوئی بات اور نہ بن سکی تو کہتے ہیں آپ ہمارے نام پہ چندے لیتے ہیں، آپ ہمارے نام پہ لیتا ہوں، جو کھاتا ہو وہ ٹٹی کھاتا ہو تیرے نام پہ۔ لوگ وہ یہ اس کو کھینچ رہے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہے ہیں، جیسے آج مولوی ایک دوسرے کو چیرتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، کھاتے ہیں۔ بہرحال میرا دورہ تفسیر شروع تھا، رات کا ٹائم مغرب کا تھا، آپ بات کہاں کریں گے، مدرسے میں بیٹھیں گے یا گھر جائیں گے؟ میں نے کہا گھر چلتے ہیں، وہاں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا۔ میں نے سمجھا کوئی خاص بات ہوگی، یہ حضرات آئے ہوں گے۔ جب یہ وہاں بیٹھے تو کہنے لگے آپ نے وہ فلاں صاحب کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ میں نے کہا حضرت گنگوہی سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک سب کی ایسی تیسی کی ہے اس نے۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ قرآن پہ جب اس سے بات نہیں بن سکی میں نے جواب دیا، پھر آخر میں اس نے یہ کہا کہ آپ سے تو کلمہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ کلمہ ثابت کر کے دکھائیں۔ میں نے کہا یہ باتیں میں نے کہی ہیں، اب آپ ہی بتاؤ کہ یہ اس کا جرم ہے یا میرا جرم ہے۔ آگے سے انہوں نے دو چار اور بھی چٹکلے اس کے سنا دیے، یہ تو ایسے کرتا ہے اور ایسے ہے، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، یہاں کہانی کچھ اور ہے۔ چلیں جی ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، آپ نے جو کیا اچھا کیا۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں ان دنوں میں تفسیر پر نظر ثانی کر رہا تھا، ویسے چھپ 4 دفعہ پہلے بھی چکی تھی، 4 دفعہ پہلے بھی چھپ چکی تھی، 4 دفعہ پہلے بھی تفسیر چھپ چکی تھی۔ ابھی میں نے سوچا تھا بس اس پر بہت کچھ میں نے اضافے کر لیے ہیں، ابھی اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو اس مسئلے کو بھی پھر میں نے جگہ دے دی، یہاں پہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ حقیقت کا پتہ چل جائے۔ اب اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑی سی تمیز ضروری تھی، باقی وہ کون تھا مولانا آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا ایسے تعلق ہے۔ یہ سبب بنا اس کلمے کو ثابت کرنے کا، یہ مختصر اجمالی شان ورود کہیں اس کو، اس جملے کی اضافے کی یہاں لکھنے کا ایک یہ شان ورود ہے۔
اجمالی کافی ہے، کیونکہ کتنے شان نزول ہیں جو میں نے کہا مختصر یہ ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں پڑھے نا، آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے آمنا و صدقنا، یہاں بھی اجمالی میں نے شان ورود ذکر کر دیا، بھائی ایمان رکھنا ضروری ہے، مزید کھولنا بے فائدہ ہے، بے مقصد ہے ہی بے مقصد، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمے کے 2 جز، پہلا جز لا الہ الا اللہ، قرآن کریم میں انہی الفاظ کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ بھی، جس طرح یہاں ہے لا الہ الا ہو، اس قدر ہے کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں، جتنا اس لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس قدر کسی اور چیز کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ سورہ محمد کے اندر موجود ہے، سورہ فتح کے اندر دوسرا جز موجود ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ بات تو اتفاقی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ، دونوں جزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے لیکن الگ الگ بیان کیا ہے، ثبوت چاہیے اکٹھا ہو، کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں، میں نے عرض کیا تھا 20 تک تبع تابعین کا دور ہے، 110 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، انہوں نے جو کلمہ نقل کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں جزوں کے ساتھ یکجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں جزوں اکٹھی مذکور ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ دونوں جز ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر من تزکا کی تفسیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ ہے، یکجا اکٹھا ہے۔ یہ کتاب آپ کی آسانی کے لیے میں لایا ہوں، منتخب احادیث مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح احادیث پاک نقل کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ کب گئے تھے؟ معراج کے دن۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ فرأیت فی عارضتئی الجنہ مکتوبا ثلاثۃ اسطر بالذہب، السطر الاول لا الہ الا اللہ محمد ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، والسطر الثالث امۃ مظلمۃ ورب غفور، رواہ الرافی وابن النجار وہو حدیث صحیح الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ 645۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کی دونوں طرف
3 سطریں سونے کے پانی کی لکھی ہوئی دیکھی، 3 سطریں سونے کے پانی کی لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی سطر پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا، اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھایا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گناہ گار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ رب، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک سے یہ کلمہ ثابت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں 3 سطریں لکھی ہوئی تھی، پہلی سطر پر یہ یکجا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ثابت ہے۔ کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے کوئی مولوی کہے کلمہ ثابت نہیں ہے تو اس کو بولو اپنا ایمان تازہ کر لے، تو اپنا ایمان تازہ کر لے، کلمہ ثابت ہے۔ آتا ہو قرآن سے بھی زیادہ متواتر ہے، ہر مسلمان کو قرآن نہیں آتا لیکن کلمہ آتا ہے۔ اگر ہر ایک کو قرآن نہیں آئے گا تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کافر ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، اصل تو ایمان ہے۔ تو جس کو کلمہ ہی نہیں آتا تو اس کو کیا آپ کہیں گے مسلمان ہے؟ اور جس کو کلمہ ہی نہیں آتا تو لہذا کلمہ صحیح ہے اور ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سعودی عرب کے ملک کے اندر جہاں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جی بخاری اور مسلم کی حدیث دکھاؤ، اس کے علاوہ ہم کوئی مانتے نہیں ہیں، اس ملک کے تو جھنڈے پر یہ کلمہ موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ ثابت نہ ہوتا تو ان کے جھنڈے پر ہوتا۔ آج اگر انہوں نے نکال دیا تو الگ بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے، لیکن وہاں آپ جائیں آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب، یہ آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا، اور ہر مسلمان کی سنی کی کتاب نماز کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ ما سوا ذکریوں کے، ذکریوں نے اس کے کلمے کے بیچ میں اضافہ کیا ہے، اور رافضیوں نے اس کلمے کے اخیر میں اضافہ کیا ہے۔ ذکری کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پاک محمد نور مہدی رسول اللہ، انہوں نے بیچ میں ٹھونس دیا، اور ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خمینی حجت اللہ، خمینی ایران کے کہتے ہیں خمینی حجت اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ۔ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں انہوں نے بھی کوئی گڑبڑ کی ہو، آخر میں کی ہے گڑبڑ، تو جو آخر میں کرنے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو بیچ میں کرنے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو مانے نہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کوئی کلمہ ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ کے سامنے کلمہ ثابت ہو گیا نہیں۔ حضور جب جنت میں گئے 3 سطریں لکھی ہوئی تھی، پہلی سطر پر یہ پورا کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری حدیث پاک ضعیف سے بھی ثابت ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی عرض کیا تھا، آدم علیہ السلام 300 سال خدا کی زمین پہ روتے رہے، خیال آیا کہ اللہ جب تو نے مجھے معراج کروایا تھا
تیرے عرش کے پیشانی پر ایک کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے واسطے سے مجھے معاف فرما دے۔ تو یہاں ثابت اس کلمے کو کرنا ہے کہ کلمہ اللہ کے عرش پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت میں بھی یہی کلمہ ہے اور قبر میں بھی اسی کلمے کا اعتبار ہوگا، جس کو کلمہ طیب بھی کہتے ہیں اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو الگ الگ کی بات نہیں ہے، الگ الگ قرآن میں ہے۔ ثابت کرنا ہے پورا کلمہ، اکٹھا کلمہ یکجا ہو، ایک جگہ ہو۔ تو حضور جب جنت میں گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں 3 سطریں دیکھی، پہلی سطر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی زندہ ہے، نظام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ نزل الکتاب۔ اچھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا۔ پہلا سوال حضور نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ازلی ابدی ہیں یا نہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے یہ جواب دیا، الحی القیوم، اصلی اور ابدی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، دلیل نقلی وحی سے نصارہ کو دعوت الی التوحید۔ میں نے پڑھایا تھا ایک دلیل عقلی ہوتی ہے، عقلی کی 2 قسمیں، ایک تحقیقی ایک الزامی۔ نقلی کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ نقلی کہتے ہیں جو کسی سے نقل ہو کے آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ کھوٹی ہو، 2 نمبری ہو۔ نقلی کا معنی جو نقل ہو کے آئے، یا تو پہلی کتابوں میں وہ بات موجود ہے نقل ہو کے آئی ہو، یا پہلے انبیاء علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہو، تو اس کو نقل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نقل کہتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اب چونکہ کتاب توحید کی طرف دعوت نصارہ کو دی جا رہی ہے، تو یہاں دلیل نقلی پیش کی جا رہی ہے۔ کیا نقلی دلیل ہے؟ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے پہلی اللہ کی کتابیں سچی تھی، وہ سچی تب بنیں گی جب قرآن تصدیق کرے گا۔ لہذا جب قرآن تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہے تو پھر قرآن کی بات کو مان لو، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی بات کو ٹھکرا دو۔ نزل علیک الکتاب، اتاری تجھ پر سچی کتاب، مصدقا لما بین یدیہ، سچ بتانے والی ان کتابوں کو جو اس سے پہلے ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتاری تورات اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، وہ کتابیں لوگوں کے لیے رہنما ہیں۔ وانزل الفرقان، کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ ایک سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اس پادری عیسائی سے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہیں، اس نے کہا نہیں ہے۔ قادر مطلق اس کو کہا جاتا ہے جب وہ کسی سے بدلہ اور انتقام لینا چاہے تو اس کی پوری قوت ہو، اس کی قوت کے اندر کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ فرمایا یہ قادر مطلق، یہ صفت صرف اللہ جل شانہ کی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تھا پادری، تو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتا ہے تو کیا اس کا علم محیط ہے؟
اس نے کہا نہیں ہے۔ اب اس کا جواب ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ یہ پہلا جز ہے علم محیط کی نفی پر۔ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک کوئی چیز ذرے سے ذرہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، دوسرا جز وہی ہے جو تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جس طرح وہ اللہ چاہے، جس طرح وہ چاہے وہ تصویر بناتا ہے۔ یہ وہی بناتا ہے جس ایسی تصویر بنا رہا۔ لا الہ الا ہو، نتیجہ دلہ سابقہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی زبردست حکمت والا۔ ثابت ہو گیا معبود اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شبہ یہ پیش کیا، قرآن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، اللہ کا روح۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ۔ یہ روح اللہ، یہ کلمۃ اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ خود الہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ متشابہات میں سے، یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے ہے، جن کا معنی تو معلوم ہے اللہ کا روح، اللہ کا کلمہ، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس کی بعض آیتیں محکم ہیں، ان ام الکتاب، وہ اصل کتاب کی ہیں، وَأُخَرُ، اور دوسری متشابہ ہیں۔ محکمات، متشابہات، مقطعات کا معنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تمیز بین الزائغین والراسخین، راسخین جو علم عمل کے اندر پختہ ہے، زائغین جن کے دل دماغ میں ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پس وہ پیچھے پڑتے ہیں اس کے جو متشابہ ہیں اس سے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ، اور چاہتے ہیں تعویل ہی، اس کا اصل مطلب، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ وہ نہیں جانتے اس کا اصلی مطلب، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ راسخین کا وصف کمال نمبر 1 جو علم میں مضبوط ہے، اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی پر جو قائم ہیں وہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ عیسیٰ اللہ ہے، نہ 3 اقانیم ملنے سے ایک خدا بن جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ و اصحابی والوں کا نظریہ ہے، باقی آپ کو گڑبڑ بھی لے گی۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت مانتے مگر عقل مند لوگ، عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، بے وقوف نہیں کرتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، راسخین کا وصف نمبر 2، اے ہمارے رب
نہ تو پھیر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ تیسرا ورس، ربنا انک جامع الناس، اے رب ہمارے، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں ایک لوگوں کو، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، دستور خداوندی، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، ربط آیات پیچھے کے اندر مال اسباب اور اولاد کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، آخرت کو تباہ کر رکھا ہے، فرمایا یہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ ان الذین کفروا، مشرکین کے نتائج، نمبر 1، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، نمبر 2، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی، نمبر 3، وَأُولَٰئِكَ هُمْ، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ نتیجہ جو اللہ نے بیان کیا اس کا نمونہ بھی بیان کیا، جس طرح آل فرعون کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے، ایسے ان مشرکین مکہ کا نتیجہ بھی ہے۔ کذاب آل فرعون، نمونہ نتائج، جیسے عادت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فاخذہم اللہ، نتیجہ تکذیب پر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، فریضہ خاتم الانبیاء، فریضہ خاتم الانبیاء، یہودیوں نے مشرکین مکہ کو تانا دی، مشرکین مکہ کو، اور مسلمانوں سے یہ کہا، مسلمانوں تم نہ تجربے کار لوگوں سے لڑے ہو، کبھی ہم سے لڑ کے دکھاؤ نا، پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جیسے وہ ناکام ویسے تم ناکام۔ مشرکین مکہ کے ساتھ پہلی لڑائی بدر کے میدان میں، پہلی لڑائی بدر کے میدان کے اندر، کفار تعداد میں 1000 ہیں، 700 اونٹ، 6 ذرا ہیں، یعنی جب کافر کے مقابلے میں ہوں گے تو یہ 6 بندے کھڑے ہوں گے، ذرا تو 6 نے پہنی ہوئی ہوگی، اور 313 کے پاس کل تلواریں 8 ہیں، کتنی ہیں؟ ذرا 6 ہیں، تلواریں 8 ہیں، گھوڑے 2 ہیں، اونٹ 17 ہیں۔ وہاں تعداد تو دیکھو، لیکن اللہ نے مشرکین کو ناکام کیا، اللہ نے کامیابی 313 محمدی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ یہودی جو تانا دے رہے ہیں، جب جنگ خندق پیش آئی، آگے آ رہا ہے، احزاب جس کو کہتے ہیں، یہ اپنے قلعوں کے اندر مسلمانوں سے دھوکہ کر کے چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ایسے مدینے نہیں جاؤ، پہلے ان کا کام بھی تمام کر کے جاؤ۔ 600 یا 400 افراد تھے، سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا مسلمانوں نے۔ تم تانے دیتے ہو، تم نہ تجربے کاروں سے لڑے ہو، کامیاب ہم بڑے تجربے کار ہیں، تو ایسے لڑائی کی کہ ان کی ایسی تیسی کر دی، 600 بندوں کو کاٹ کے رکھ دیا، 400 افراد کو کاٹ کے رکھ دیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا اور بچوں کو غلام بنا دیا۔ یہ تم تانا دیتے ہو، تم بڑے تجربے کار ہو۔
اور یہ مشرک نہ تجربے کار ہیں، اس لیے ناکام ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے ایمان، قوت اور تقوی کا مقابلہ دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ باقی اپنوں کے حصے میں خالی ثواب ہوتا ہے، اپنوں کے حصے میں خالی ثواب ہوتا ہے، خالی ثواب ہوتا ہے۔ اپنوں کرتے ہیں نا، یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ثواب حاصل کر سکیں، بس یہی ہوتا ہے کہ حق والوں کی مخالفت کرو تاکہ کچھ نہ کچھ نیکیاں مل جائیں۔ جی اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے۔ ان سے پہلے گزر چکے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فاخذہم اللہ، نتیجہ تکذیب پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، فریضہ خاتم الانبیاء، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، وعید مغلوبیت دنیا و آخرت، ان قریب تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور برا بچھونا ہے دوزخ۔ قد کان لکم آیہ، نمونہ مغلوبیت سے جنگ بدر کی کیفیت، فرمایا تاکید تھی تمہارے لیے بڑی نشانی دو جماعتوں میں، التقطا، دونوں ملی، فئۃ، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ کافرۃ، اور دوسری کافر تھی، دیکھتے ہیں وہ خود کو مسلمانوں سے دگنا، آنکھ سے دیکھنا، مسلمانوں سے اپنے آپ کو دگنا دیکھتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ کافر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے دگنے ہیں، اور مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافروں سے دگنے ہیں، تاکہ ہر ایک جذبے کے ساتھ لڑے، کوئی سست ہو کے نہ لڑے۔ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ زین للناس، اسباب محرومی، خوش نمائی بنائی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی چاہت، من النساء، عورتوں سے، للمسومہ، اور گھوڑوں سے نشان لگائے ہوئے، والانعام، مویشی، والحرث، کھیتی سے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، فضیلت جنت، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا۔ زین للناس، لوگ انعامات الہیہ سے کیوں محروم ہوتے ہیں؟ محرومی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا کی اشیاء کی محبت۔ سوال ہوتا ہے قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے کہ شیطان چیزوں کو معین کرتا ہے، مزین کرتا ہے، تزیین کی نسبت شیطان کی طرف۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ مزین کرتا ہے، تزیین کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ان دونوں آیات میں تعارض ہو۔ حضرات مفسرین کہتے ہیں تعارض نہیں، حقیقت میں ہر ایک چیز کو خوبصورت لوگوں کے دلوں میں اللہ بناتا ہے، شیطان صرف کسب کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ کسب کرواتا ہے۔ خوبصورتی اللہ نے رکھ دی چیزوں کی، انسان کو امتحان میں مبتلا کر دیا۔ اب رب کی رضا کا طالب ہے
ان چیزوں کو چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، یا شیطان کی مرضی کا طالب ہے، رب کی رضا کا طالب ہے، اور اگر شیطان کی چاہت پر چلتا ہے تو پھر آخرت سے محرومی ہوگی۔ اب سوال ہوتا ہے، بندہ جب خود کاسب بن گیا شیطان کی وجہ سے، رب کی رضا نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اشیاء کو بھی پیدا کیا جائے جس کی طرف انسان کی توجہ ہو، اور اگر وہ اشیاء نہ ہوں تو یہ پھر پورا نظام ہی معطل ہو کے رہ جائے گا۔ اب اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، وہاں احکامات رکھ دیے، جائز طریقے سے استعمال کرتے ہو یا ناجائز سے کرتے ہو، جائز سے کرتے ہو اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہو تو پھر جہنم ملے گی۔ کوئی بات آئی سمجھیے؟ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، خوش نمائی بنائی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی چاہت، من النساء عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے ڈھیر کیے ہوئے، من الذہب سونے اور چاندی سے، والخیل المسومہ اور گھوڑوں سے نشان لگائے ہوئے، والانعام مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ فضیلت جنت، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ مسلمانوں کی ذلت کے 4 اسباب ہیں، مسلمانوں کی ذلت کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے، مسلمان دشمنان اسلام پر اعتماد کرتے ہیں، دشمنان اسلام پر اعتماد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد نہیں ہے، دشمنان اسلام پر اعتماد ہے، جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ دوسری وجہ، تیسرے نمبر پر، مسلمانوں کو چاہیے تھا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے، لیکن مسلمان اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتے نہیں ہیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی بے پناہ محبت ہے، اس بے پناہ محبت کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، ان چیزوں کو جن کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، صرف ان کو ایک ضرورت سمجھے مسلمان، تو اللہ کی طاقت جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ تھی وہی طاقت آج کے مسلمان کے ساتھ بھی ہوگی، وہی مسلمان کے ساتھ بھی ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا کا کوئی کافر ہے، آگے میں بھی آپ کو پڑھاتا ہوں، تعلقات 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مواسات ہے، ایک مدارات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا کوئی کافر بھی ہے، تمہارے ساتھ برسر جنگ نہیں ہے، آپ اس سے تعلقات رکھ سکتے ہو، اسلام کی روشنی میں اس سے تعلقات تم رکھ سکتے ہو۔ اسلام جس قدر اجازت دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہم تعلق رکھیں گے اور اپنے بنائے ہوئے ضابطوں کے ذریعے ہم تعلقات نہیں رکھیں گے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام کو اور امت کے فائدوں کے سامنے رکھنا چاہیے، تو تعلقات کوئی ممنوع نہیں ہے۔ کی جو حکومت الحمدللہ برسر اقتدار آئی ہے، وہ تو دعوت دے رہے ہیں کافروں کو، ہم تمہارے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اسلام کی سودا بازی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام پر رہتے ہوئے کافر سے ہم تعلق رکھیں گے، ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ وہ سمجھے ہو، دین کا کام صرف اور کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ آپ کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، وسیع و ظرف دماغ کھلا ہونا چاہیے، ہر ایک کو قبول کرنے
کا مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تنگ نظر ہو۔ کافر ہے، اپنی جگہ کافر ہے، ہمارا اس کفر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو مسلمانوں کے ذلیل ہونے کے یہ 4 اسباب ہیں۔ ان چاروں اسباب کو جب ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت مسلمان کے ساتھ فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ جی 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 ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ کل صبح آئیں گے، ٹھیک ہے، کل صبح آئیں گے۔ ایک بندہ اور بھی میں بھیجوں گا، اس کو بھی ماربل چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی میں بھیجوں گا، وہ جو میرے بندے لینے کے لیے آئیں گے نا، ان کے ساتھ آئے گا وہ، ٹھیک ہے جی 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 ان کے ساتھ آئے گا وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، تفصیل حسن معاب، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بہتر ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، الذین یقولون، بعض اوصاف متقین، پہلا وصف متقی لوگوں کا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، بے شک ہم ایمان لائے، پس معاف فرما دے ہمارے گناہ۔ دوسرا وصف وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ الصابرین، تیسرا وصف وہ صبر کرنے والے ہیں۔ چوتھا وصف والصادقین، اور سچے ہیں۔ والقانتین، نمبر 5، پانچواں وصف اور فرما برداری کرنے والے ہیں۔ چھٹا وصف والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، نمبر 7، اور سحری کے وقت گناہ بخشوانے والے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور استغفار اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، رجوع مضمون توحید یعنی نقلی دلائل۔ اس آیت کا مختصر شان نزول یہ ہے، 2 عالم ملک شام سے یہود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے اس کے اندر کوئی آیت ایسی ہے جس آیت میں اللہ نے اور اس کے فرشتوں نے اور اہل علم نے اللہ کی توحید پر گواہی دی ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ لوگ اسلام لے آئے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں الا ہو مگر وہ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت کو بیان کیا، اہل علم قائما بالقسط، جو کھڑے ہیں انصاف کے ساتھ۔ یہ نہ سمجھنا اس عالم سے مراد بریلے ملا ہیں، وہ قائما بالقسط نہیں ہیں، بریلے اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت، مانا علیہ واصحابہ کے طریقے پر چلنے والے، یہ علماء ہیں۔ فرمایا جو قائما بالقسط ہے، لا الہ الا ہو، نتیجہ دلائل، نہیں کوئی معبود مگر وہ زبردست حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔
حقانیت اسلام۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، دین اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ دین کا معنی طریقہ، طریقے سے مراد وہ اصول جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ میں مشترک رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے اصول ایک تھے، اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں سب انبیاء کا ایک نظریہ تھا، کسی نے بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کیا۔ اسلام کا معنی اپنے آپ کو دین اسلام کے سپرد کر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دینا۔ یہ لفظ پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی اطلاق ہوتا تھا، مگر ان امتوں نے گڑبڑ کرنا شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جو آپ پر جنہوں یہ اسلام کا لفظ خاص ہو گیا ہے امت محمدیہ کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ اسلام کا لفظ، یہ بعد کے الفاظ ہیں، یہ مسلک ہے، یہ منہاج ہے، منہج، یہ الفاظ بعد کے ہیں۔ پرانی اصطلاحات وہ دین اور اسلام ہے۔ اب یہ دین اسلام جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کے مہا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام، قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور اسلام تلاش کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں ان الدین مرضیا عند اللہ الاسلام، ان الدین مرضیا، بے شک دین پسندیدہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ کرینہ رضیت لکم الاسلام دین، یا اس کا معنی کرتے ہیں ان الدین کاملا عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کامل دین اسلام ہے۔ کرینہ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو دین تو ایسے ہیں جن کے آسمانی ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک دین یہود ہے اور ایک دین نصارہ ہے، یہ آسمانی ہے۔ اب اگرچہ یہ محرف ہو قرآن کے اندر جو ہندوؤں کا دین ہے، آیا یہ بھی اسلامی ہے یا نہیں؟ اس میں بھی کوئی اللہ کا نبی آیا ہے یا نہیں آیا؟ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کو یہ اوتار کہتے ہیں، اوتار کا معنی خدا، اوتار کا معنی الہ، ممکن ہے یہ بھی جس کو الہ اوتار کہتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی دین آیا ہو، کوئی نبی آیا ہو، لیکن اس نبی کے آنے کا ہمیں علم نہ ہو سکا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر نذیر کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہاں کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً کوئی نہ کوئی نبی یہاں آیا ہوگا، لہذا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم میں ہے منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، اور بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے آپ پر۔ ممکن ہے ہندوستان میں
کوئی نبی آیا ہو اور اس کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمائے، انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آیا ہو، تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی کہ واقعتاً فلاں نبی آیا ہے نہیں ہے، نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ تصدیق کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، تنبیہ اہل کتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو آج بھی دنیا کے اندر جن جن مذاہب کا اختلاف پایا جاتا ہے، حقیقت میں یہ ضد ہے، راہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ضد کی وجہ سے ڈٹے ہوئے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اب جیسے مولوی احمد یار خان نے کہا، حضور جو ہے پہلے انبیاء کے دور کے اندر موجود تھے، وہیں طور کے جسم کے طور پہ موجود نہیں تھے، لیکن آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، اس لیے حاضر و ناظر۔ اب کیسی بیکار سی تعویل کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ محض ضد کی بنیاد پر ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ بندہ واضح لفظوں میں کہہ دے کہ نبی اس زمانے میں نہیں تھے، اللہ نے علم آپ کو وحی کے ذریعے دیا اور وحی کے ذریعے سے نبی نے بتا دیا، تو اس سے کوئی نبی کی شان کم نہیں ہوئی، کم ہو گئی۔ یہ تو تعلق باللہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کا تعلق ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا اور نبی نے وحی کے ذریعے عوام الناس کو بتا دیا یہ واقعہ، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ خام خواہ کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنا محض ضد کی بنیاد پر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، نتیجہ سرکشی، اور جو شخص انکار کرے اللہ کے حکموں کا، پس تحقیق اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ سَلُوكُ الرَّسُولِ بِالْمُعَانِدِينَ، معاند جو ضدی لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا سلوک رہا؟ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر جھگڑا کریں آپ سے، بس آپ کہہ دیجئے میں نے تابع کیا اپنے منہ کو اللہ کے سامنے، لوگ میرے ساتھ ہیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ بس الانبیاء، بس آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، خباثت یہود نمبر 1، تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ یہودیوں نے ایک دن میں 300 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جو آدمی آ کر ان کو منع کرتا تھا اس کو بھی آ کر قتل کر دیتے تھے۔ تو کسی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجہ کی بنیاد پر، یا اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو جائے۔ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نعوذ باللہ مرتد تو ہوا نہیں تھا، بے قصور ان کو قتل کیا، یا قصور یا اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہو۔ جو محسن شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ جرم بھی ان کے اندر پایا نہیں جاتا تھا، بغیر کسی جرم کے نبیوں کو شہید کیا گیا۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، پہلی خباثت۔ دوسری وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، خباثت نمبر 3، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، من الناس، عام لوگوں سے۔ فبشرہم، تخویف اخروی ان بدماشوں کے لیے، پس خوشخبری دے دیں ان کو دردناک عذاب کی۔ نتیجہ خباثت اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، نفی شفیع کاری، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تتمہ خباثت یہود۔ اس آیت کا مختصر شان نزول،
خیبر میں ایک مرد اور عورت وسلم کے پاس آئے کہ آپ حکم شرعی بتائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے ان کے دین میں آسانی ہو۔ یہ مرد عورت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تاکہ یہ سنسار سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی سزا سنسار ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری شریعت میں تو یہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس تورات ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے۔ میں لاؤ تورات۔ جب تورات لائے گئے فرمایا تمہارا کوئی بڑا عالم ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہاں ہے؟ جی فدق میں ہے۔ فدق مدینہ طیبہ کے قریب ایک بستی تھی، ایک بستی تھی، اس کا نام ہے ابن سوریہ۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے آؤ۔ اس کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حلیہ بھی بتا دیا کہ یہ دجال جیسا ہوگا، یک چشمہ، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اور اس کی یہ عادات ہوں، ان خصائل کا یہ مالک ہے۔ جب وہ آیا حضور نے پوچھا آپ ان کے عالم ہیں؟ جی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ تورات میں کیا حکم ہے جو شادی شدہ زنا کرے؟ اس نے کہا جی پڑھ کے سناتا ہوں۔ پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے سے شروع کر دیا، جہاں حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، تورات کے حافظ تھے اور ان کے عالم رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن، یہ اللہ کا حکم تو بیچ میں چھوڑ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کہنے لگا نہیں نہیں میں نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے بڑوں میں سے ایک شخص تھا نعمان ابن اوفا، نعمان ابن اوفا، بحر ابن عمر۔ اس نے کہا جی یہ حکم ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کمینے پن کو، اس خباثت کو یہاں سے بیان فرمایا۔ علم ترا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ترا یرو، ایک ہے رویت بصری آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہے رویت قلبی علم وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جائے۔ یہاں رویت بصری ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ یہاں رویت قلبی مراد نہیں ہے کہ اس واقعے کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی ہے، بلکہ اس واقعے کے وقت حضور وہاں موقع پر موجود تھے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دیے گئے ہیں ایک حصہ آسمانی کتاب سے، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیا ایک جماعت نے ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ غفلت برتنے والے ہیں۔ ذالک بانہم، سبب تکذیب، اس حکم خدا بندی کو کیوں جھٹلایا؟ پہلی وجہ یہ بات اس لیے کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند گنتی کے دن۔ نمبر 2، وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں اس چیز نے جو وہ گھڑتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم، کیفیت حشر، جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ووفیت کل نفس مجازات اعمال، مجازات اعمال کا معنی بدلہ دیا جائے گا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اشارت غلبہ مومنین بعنوان مناجات، مختصر شان نزول اس کا سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان سے مشورہ کیا
مشرکین مکہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضرات صحابہ کرام کے مختلف مشورے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے باہر خندق کھودی جائے تاکہ یہ کافر اس خندق کے اندر داخل ہو کر ہم پر حملہ نہ کر سکے، باہر ہی کھڑے رہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر صحابہ کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ 10 صحابہ کرام کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس خود شریک ہوئے اس کے اندر۔ ایک چٹان تھی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ یہ خندق یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کوئی مٹی کا پہاڑ نہیں تھا، یہ پتھر کے پہاڑ ہیں، آج بھی موجود ہیں وہ آج بھی مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ پتھر کے پہاڑ تھے، مٹی کے پہاڑ نہیں تھے کہ بڑے آسانی سے کھودے جا رہے تھے۔ مشکلات سے یہ دین آیا ہے۔ یہ قرآن جو آج جو ہمارے سامنے ہے، جس کی طرف ہم پیٹ کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ دین بڑا آسانی سے آیا ہے۔ جی ہمیں استاد کہتے ہیں آج سارا دن آپ ادھر کھڑے رہے ہیں، بیٹھو گے؟ ابھی کتنے بے چین بیٹھے ہو؟ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ سخت ہے نا، وہ لبیک والوں نے جب جلوس نکالا تو خندقیں کھود کے پانی چھوڑ دیا تاکہ یہ اندر سے نہ گزر سکیں۔ اس زمانے میں یہ کہانی تو تھی نہیں، اس زمانے میں یہ کہانی تھی اتنی گہری خندق کو کہ جو اندر جاتے ہوئے بھی مرے اور وہاں سے پھر باہر نکل ہی نہ سکے۔ وہاں پہلے 5 مسجدیں تھیں، آج بھی وہاں وہ 5 مسجدیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں۔ اس کمرے سے چوتھا حصہ سمجھو، ایک مسجد جہاں حضور علیہ السلام نے قیام کیا، صحابہ کرام نے قیام کیا۔ اب ان کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی جگہ پر ایک بہت بڑی عظیم الشان جامع مسجد تعمیر کر دی حکومت نے۔ لوگ جاتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں۔ میں نے اس جامع مسجد میں نفلیں تو نہیں پڑھی، البتہ دیکھا کئی بار ہے، چھوٹی مسجدوں میں نفلیں پڑھی ہیں میں نے۔ ایک چٹان آ گئی جو سخت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفیس تشریف لے آئے، کیونکہ اس کھدائی میں آپ خود بھی شریک تھے۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کدال لیا اور مارا، اس سے ایک روشنی نکلی، سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری، فرمایا مجھ کو ملک صنعاء یمن کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ بھی آنکھیں مٹکانے لگے کہ حال تو ان کا یہ ہے کہ کافروں سے ڈر کر خندق کھود رہے ہیں اور بشارتیں اتنی بڑی دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بشارتوں کی پایا تکمیل فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کا اجمالی ذکر کیا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، احزاب بھی کہتے ہیں۔ بشارت غلبہ مومنین بعنوان مناجات۔ قُلِ اللَّهُمَّ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تُعْطِي الْمُلْكَ، تو دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جسے تو چاہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہے، وَتُذِلُّ مَن تشاء،
اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہے، بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، یہ پچھلی آیت کا تتمہ ہے، تصرف باری تعالیٰ۔ نمبر 1، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر شمار کے۔ یہ آیات دونوں وہ آیات ہیں جو مقبول الشفاعت ہیں، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیات مجرب ہے۔ ایک آیت شہد اللہ انہ لا الہ پر جتنا بھی قرضہ ہو صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ جلد اس کے قرض کی خلاصی کی شکل پیدا فرما دیں گے۔ شرط یقین ہے، یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور یقین کمزور ہے تو ساری زندگی بھی پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہم مولویوں کا یقین بہت کمزور ہوتا ہے، بہت ہی کمزور۔ ہمیں ڈاکٹر کی دوا پر یقین آتا ہے، لیکن قرآنی آیات پر ہمیں یقین نہیں آتا، قرآنی آیات پر یقین نہیں آتا، لیکن یقین کے ساتھ عمل کرے، حق تعالی شانہ مدد فرما دے، مدد فرما دے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک قاری صاحب ادھر آ کے بیٹھتے تھے، وہ گلشن سے روزانہ آتے تھے، کہتے ہیں فلانا بندہ آپ کا معتقد ہے، پتہ نہیں کیوں معتقد تھا، واللہ اعلم، یہ بھی عورت، معتقد کون ہے؟ عورت ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، جی وہ آپ کی معتقد ہے۔ وہ قاری صاحب ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں، تو اس قاری صاحب نے کوئی تذکرہ کیا ہوگا، تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کی کوئی نوکری نہیں لگ رہی، آپ مفتی صاحب، میں مفتی نہیں ہوں لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو کہیں کوئی وظیفہ دے دیں، میں وظیفہ پڑھوں گی، میرے شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں وظیفہ میں نے کسی اور کا سنا اور آپ کا نام لگا دیا، سنا میں نے کسی اور سے، نام آپ کا لگا دیا، میں نے کہا مفتی صاحب نے بولا یہ وظیفہ پڑھو۔ وہ چند دن پڑھا، اس کی شوہر کی نوکری پاکستان میں نہیں بلکہ دبئی میں لگ گئی۔ کہاں لگ گئی؟ تو بات ہے یقین کی، یہ عوام الناس یقین رکھتی ہے، اس لیے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے، دن رات ہم اس ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کی وجہ سے سستی آ جاتی ہے۔ باہر کے نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن کمروں کے نمازی کمروں میں سوئے رہتے ہیں، اٹھاؤ بھی صحیح تو پھر اٹھ کے دیکھ کے پھر سو جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں ابھی ہم بچے ہیں، یہ اکابر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ بچے ہیں۔ بچے تو سمجھیں بچے ہیں، اکابر بھی سمجھتے ہیں ہم ابھی تک بچے ہیں، ابھی تک ہماری کوئی سرپرستی کرے گا، ہمیں کو اٹھائے گا نمازوں کے لیے، نہ اٹھائیں، کہتے ہیں ماحول نہیں تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ماحول نہیں تھا۔ تو ماحول آپ نے خود بنانا ہے یا کسی اور نے بنانا ہے؟ جی اور ماں باپ کا کام ہوتا ہے شادی کرنا، باقی راستے تھوڑے دکھانے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ راستہ بھی دکھایا جائے گا۔ تو ماحول خود بنایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور تمہارا ماحول بنائے گا۔ تولج اللیل فی النہار، یہ تصرفات باری تعالیٰ ہے۔ اللہ وہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔
جاہل سے عالم کو بنا دیا، نبی سے غیر نبی کو پیدا کر دیا، نبی سے کافر کو پیدا کر دیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر شمار کے، بغیر حساب کے، جس کو چاہے بے شمار بغیر گنتی کے روزی دے۔ ایک ساری زندگی بھرپور محنت کرتا ہے، بیچارے کا پیٹ ہی نہیں پلتا۔ ایک وہ ہے کہ خالی قلم چلاتا ہے، اس کے معاملے حل ہوتے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، جیسے وہ کرے۔ رب کے سامنے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد۔ چھوڑ کر، دونا کا معنی یہاں چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ نہیں اللہ سے کسی چیز میں مگر یہ کہ تم بچاؤ کرو ان سے، تو کچھ مذائقہ نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور چکنا کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون مقاطع عن الكفار، حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستی کی 3 قسمیں ہیں۔ بیان القرآن میں لکھتے ہیں دوستی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 موالات، نمبر 2 مدارات، نمبر 3 مواسات۔ موالات، مدارات، مواسات۔ موالات کا معنی ہے دلی دوستی، دنیا کے کسی کافر سے بھی دلی دوستی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2 مدارات، مدارات کا معنی ہے خوش اخلاقی، حسن و سلوبی۔ اس کے ایک حکم تو یہ ہے، کسی کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے آپ اس سے خوش اسلوبی سے پیش آتے ہیں، جائز ہے۔ اس کافر کے کمینے پن سے بچنے کے لیے آپ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ جس طرح نمازیوں میں سے بعض شرارتی ہوتے ہیں، تو امام صاحب ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں اس کو، ابھی آپ امام نہیں ہیں، جب امام بنیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر ہر علاقے کے مقتدیوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مولانا شہر کے امام ہیں، صلاحیت بالکل وہ پانی کے مٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہے، شہر والوں کا کچھ اور ہے۔ کوئی ڈیفینس والے ہوں گے ان کا مزاج کچھ اور ہوگا، گلشن کے ہوں گے ان کا مزاج کچھ اور ہوگا، لیکن یہاں کے مزاج کچھ اور ہے، ہر ایک کا مزاج۔ لیکن بندہ ان سے ان کے ضرر سے بچنے کے لیے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا کہ مفت کا گلے میں پڑ جائے گا اور دین کی رکاوٹ کا سبب بنے گا، اس کو اہمیت ہی نہ دی جائے تاکہ کام آسانی سے دین کا ہو سکے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں، آپ نے کہیں امام بھی بننا ہے، یقینی بات ہے، کوئی محتمم بھی بنے گا، لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کرنا۔ اگر آپ اپنے علم کی بنیاد پر ٹکراؤ اختیار کریں گے کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو، اپنے کام میں سستی نہیں کرو، لوگوں کو ان کے حال پہ رہنے دو، اپنے کام میں سستی نہیں کرو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ مدرسہ ہے، اس کو چلانا ہے، مسجد میں نماز پڑھانی ہے، دین کی باتیں بتانی ہیں، حکمت اور بصیرت کے ساتھ، تو آپ کی باتیں سارے لوگ سنیں گے دلائل کے ساتھ۔ لیکن ایسا انداز نہیں کہ چیخ و چلا کے آپ بات کریں، بات ان کے دماغوں سے بھی اڑ جائے،
اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مول صاحب کہتا ہے مجھے، کہتا ہے جو تقریر آپ ادھر کرتے ہیں نا گاؤں میں کریں گا بھی نہیں، گاؤں میں آپ تقریر کریں تو آپ کو کوئی سنے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے نہیں سنیں گے کہ وہاں علم کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھانے کی ضرورت ہے، جذبات میں چلتا رہے۔ جو جذبات میں کرتے ہیں میرے خیال میں 100 میں سے ایک بات بھی دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ جی میں یہ درس آ کے جذبات میں شروع کر دوں تو آدھے گھنٹے کے بعد تو پہلے نمبر میں تو میرا پانی ختم ہو جائے گا، وآخر دعوانا۔ جی دوسرے نمبر پر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہوگا، بس وہی کھڑے کرتے ہوئے چلے جائیں گے، کوئی بات بھی دماغ میں بیٹھے گی نہیں۔ تو حکمت اور بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ بات کریں، لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھ کے بات کریں تو لوگوں کو باتوں کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جو ہمارا امام بات کرتا ہے نا وہ صحیح کرتا ہے، ہمیں اپنے امام کی بات پر یقین ہے، کسی اور کی بات پر یقین نہیں ہے۔ کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے سبق میں ایک مٹھاس محسوس ہوتا ہے، آپ جب بات کرتے ہیں تو وہی ایک ہی چلاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں مارتے نہیں، باقی آئے کہانی کدھر سے شروع کی اور کدھر جا کے ختم کی۔ تو بات صحیح ہو، دلائل کے ساتھ ہو، لہجہ نرم ہو تو لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے، فائدہ ہوتا ہے اور وہ ذہن میں بات بٹھاتے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، مولانا محمد میاں ان کا نام ہے۔ میں نے زندگی کا اکثر حصہ طالب علمی کا ان کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، کثیر مجمع ان کا ہوتا تھا، جب وہ مسجد میں آتے پوری مسجد بھری ہوتی تھی۔ 15 منٹ کا بیان ان کا ایسا ہوتا تھا کہ ہر ایک بندے کو وہ ساری باتیں یاد ہوتی تھی، ساری باتیں۔ ہم حضرت مولانا یوسف الدین اس ترتیب سے بات کرتے تھے کہ ایک ایک بات دماغ میں نقش ہو جاتی تھی، اور وہ چونکہ تبلیغی تھا ساتھی، وہ کہتا ہے استاد جی تکرار کہے، کیا کہتے ہیں مذاکرہ، کہ حضرت نے جو فرمایا اس کا کیا کر لیتے ہیں، مذاکرہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی بات پر اڑتے ہوئے جائے کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، بس واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ہم جا رہے ہیں۔ تو مقتدیوں کے ضرر سے بچنے کے لیے امام صاحب نے خوش اخلاقی کو اختیار کیا۔ کس کو؟ یہ شرعی طور پر جائز ہے، اپنی نوکری بچانے کے لیے نہیں، لوگوں کے ضرر سے بچنے کے لیے۔ نوکری تو جہاں بھی جائے گا مل جائے گی، ممکن ہے دین کا کام جہاں وہ کرنا چاہتا تھا جہاں دوسری جگہ جائے وہ نہ ہو سکے، پھر تو نقصان ہوا نا۔ اس لیے ذرا ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے پڑھے لکھے ہیں، میرے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں، یہ بیچارے نہیں جانتے۔ گدھا ہے نا، گدھا، اس کے سامنے گھاس رکھ دو اور آرام باغ سے باشانی لے آؤ، وہ رکھ دو، باشانی لے آؤ آرام باغ سے، وہ بڑی مشہور دکان ہے، گدھے کے سامنے رکھ دو، اس کو بھی کھائے گا، اسی طرح منہ مارے گا، کھائے گا کیونکہ اس کو پہچان نہیں ہے۔ اعلیٰ قسم کا آپ نے حلوہ بنایا، بڑا دودھ اس کے اندر ڈالا، گھاس بھی رکھ دیا، جیسے گدھا اس کو کھاتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے کھائے گا، کبھی مزے لے لے کے نہیں کھائے گا۔ اس لیے یہ لوگ ہمارے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہچان لیں، ہمیں یہ پہچان لیں، بابا ہم مر جائیں گے پھر بھی نہیں پہچانیں گے۔ یہ اس لیے اپنی پہچان کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے۔ تو پہلی قسم ہے، دوسری قسم ہے مدارات،
مدارات کے کئی احکام ہیں. کافر ہے، کافر کے ضرر سے بچنے کے لیے آپ دوستی لگاتے ہیں، جائز. مدارات کی ایک قسم یہ بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کروں تاکہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یہ بھی جائز ہے. مدارات کی قسم، خوش اخلاقی کی قسم. آپ ہدایت چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا اکرام کروں، اس اکرام کی وجہ سے اس کو ہدایت بھی مل جائے اور مسلمانوں کے اخلاق کا پتہ بھی اس کو چل جائے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی. تیسری قسم ہے مواسات. مواسات کا معنی یہ ہے جو کافر تمہارے ساتھ برسر جنگ اس کے ساتھ کسی قسم کی دوستی جائز نہیں ہے، البتہ عدل و انصاف اس کے ساتھ بھی ضروری ہے. جس قدر اس نے زیادتی کی ہے آپ بھی اسی قدر کریں، اس سے زائد زیادتی نہ کریں. یہ 3 قسمیں ہو گئی، موالات، مدارات اور مواسات. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، الا ان تتقوا منہم تقا. اس جملے سے رافضیوں نے استدلال کیا تقیہ اختیار کرنا. تقیہ شیعوں کے مذہب میں سے ایک اہم نظریہ ہے تقیے کا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت علی اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہے. حضرت علی بہادر تھے، نعوذ باللہ من ذالک بزدل حضرت علی نہیں تھے. حضرت علی کی شجاعت کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی شجاعت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. روافض نے، یہ روافض یہود سے آئے ہیں، ان کی کتاب رجال کشی کے اندر موجود ہے. یہ رافضیت کا مذہب یہودیت سے ماخوذ ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی کو وہ خدا کہتا تھا اور اپنے آپ کو وہ نبی کہلاتا تھا. حضرت علی نے 3 دن کی اس کو مہلت دی تھی کہ آپ باز آ جائیں ان حرکات سے. جب وہ باز نہ آیا تو رجال کشی کے اندر موجود ہے، حضرت علی نے اس کو جلوا دیا تھا. لیکن اس کا پروپیگنڈا ایسا پھیلا، پروپیگنڈے کی جو دعوت تھی ایسی عام ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایک نیا مذہب اور نظریہ دنیا کے اندر وجود میں آ گیا. اس رافضی یہودی بدبخت نے یہ عقیدہ اپنایا اور اس کی تعلیم دی اور مصر کے سب سے پہلے قبول کیا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو نبی وصیت دیتا ہے اور وصیت کے مطابق اس کو منتخب کیا جاتا ہے. نبی کے وصی ہونے تھے اور آپ کے جانشین تھے، اور عقیدہ یہ اپنایا کہ خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب اس سے سوال ہوا کہ باقی 3 خلفاء جو ہیں، حالانکہ اول تو ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہوا، حضرت علی کیسے ہوا؟ تو اس نے یہ نظریہ گھڑا کہ وہ تینوں غاصب تھے. حقیقت میں علی پہلا خلیفہ تھا. سوال ہوا پھر علی نے اعلان جنگ کیوں نہ کیا؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے تقیہ کیا. کیا کیا؟ اس بات کو چھپا دیا، خاموش رہے. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا
پہلے پارے کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا انی جاعلو کا امامہ، ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، وہاں میں نے عرض کیا تھا امالی شیخ طوسی کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا لوگوں نے ابو بکر کو امام بنایا، انہوں نے تسلیم کیا تو میں نے تسلیم کر لیا تاکہ اتفاق برقرار رہے۔ عمر کو بنایا گیا، لوگوں نے بیعت کی، میں نے بھی بیعت کر لی۔ عثمان کو بنایا گیا، لوگوں نے بیعت کر لی تاکہ اتحاد برقرار رہے، اختلاف نہ ہو۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو منتخب کر لو، لیکن لوگوں نے مجھے منتخب کیا، کسی اور کو منتخب نہ کیا۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا، دعوت و تبلیغ بھی ایک ہے، ہمارا کوئی کام الگ تھلگ نہیں۔ حضرت علی کا تو یہ فرمان تھا، لیکن اس بدبخت نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول جانشینی کا دعویٰ کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے تقیہ کیا، اور تقیے سے استدلال اس آیت کریمہ سے کیا الا ان تتقوا منہ تقا۔ حضرت علی نے تقیہ کیا۔ آپ ضمیمہ کھولیں، تقیے کے ان کے ہاں فضائل ہیں بڑے، یہ کتاب ہے ان کے اصول کافی، اس کتاب کا مصنف محمد بن یعقوب الکلینی۔ اللہ باب التقیۃ، اس کی یہ دوسری روایت ہے، اس کتاب میں ہوگی دیکھنا۔ ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیۃ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ دین کے 9 حصوں میں تقیہ کرنا ہے، صرف ایک ظاہر کرنا ہے، 9 حصے چھپانا ہے۔ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر تقیہ نہیں، وہ بے دین ہے۔ آگے علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیۃ یا حبیب انہ من کانت لہ تقیۃ رفعہ اللہ یا حبیب من لم تکن لہ تقیۃ وضعہ اللہ یا حبیب ان الناس انما هم فی حدنۃ فلو قد کان ذلک کانت ھذا۔ امام ابو جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ امام باقر نے فرمایا اللہ کی قسم خدا کی زمین پر تقیے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، تقیے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ یا حبیب اے حبیب انہ من کانت لہ تقیۃ رفعہ اللہ، اس لیے کہ جو آدمی تقیہ کرتا ہے اللہ اس کو بلند مراتب عطا فرماتے ہیں۔ رفعہ اللہ، بلند مراتب عطا فرماتے ہیں۔ اے حبیب من لم تکن لہ تقیۃ وضعہ اللہ، وضعہ اللہ کا معنی ذلیل کرنا، اور جو آدمی تقیہ نہیں کرتا اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اللہ اس کو۔ اب عزت کس کے اندر ہے؟ تقیہ کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ اللہ اکبر۔
اور بھی یہ کئی روایات کھڑی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قال ابو جعفر علیہ السلام، یہ روایت نمبر 12 ہے، التقیۃ من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، تقیہ میرا دینداری کی نشانی تقیہ کرنا۔ انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا تھے ان کے لیے، کہ 3 کے زمانے میں جب جانشین اول علی تھے تو حضرت علی نے پھر اعلان کیوں نہیں کیا کہ میں جانشین اول ہوں؟ تو کہتے ہیں حضرت علی نے تقیہ کیا۔ کیا کیا ہے؟ آپ حضرات پڑھیں گے آگے، اس آیت سے استدلال پکڑنا ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ قرآن جب قرآن اصلی نہیں ہے، یہ قرآن محرف شدہ ہے، تو محرف قرآن سے ان کو دلیل پکڑنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ لہذا قرآن کریم کا غلط مفہوم اور مطلب نکالنا اور اس سے تقیے کو ثابت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کس اعتبار سے بھی استدلال پکڑنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، محض فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا الا ان، پیچھے دیکھیں، لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ومن یفعل ذلک، نتیجہ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، فرمایا فلیس، تو وہ نہیں اللہ سے کسی چیز کے عہد میں، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرو، ان تتقوا کا معنی بچاؤ کرو، منہم، ان سے، تو کچھ مذائقہ نہیں، اس سے مراد مدارات دیتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور چکنا کرتا ہے، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، نہیں تعمیم موالات کفار، وسعت علم باری تعالیٰ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد، تاکید مضمون سابق و نتائج اعمال، جس دن پائے گا ہر شخص جو کیا اس نے نیک کام میں سے سامنے، اور جو کیا اس نے کسی برائی سے آرزو کرے گا، یود تود، مجرمین کی تمنا، کاش کہ اس برائی کے درمیان اور اس دن کے درمیان بڑی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تنبیہ مومنین، اور چکنا کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، وَاللَّهُ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والے